الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ترجمہ: وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید کہا کہ اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا، یعنی موقع بموقع خوب بارشیں دے گا۔ وہ قوم چونکہ کھیتی باغ لگانے سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ہود علیہ السلام نے ایمان لانے کے ظاہری فوائد اور برکات وہ بیان کی جو ان کے حق میں خصوصی طور پر موجب ترغیب ہوں۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور کم بارشوں کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ایمان لا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو یہ قحط سالی اور خشک سالی کی مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مالی اور بدنی قوت بڑھائے گا، اولاد میں برکت دے گا، خوشحالی میں ترقی ہوگی، اور مادی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی اور ایمانی قوت میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کی اطاعت سے مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو۔ ان کی یہ کھلی ہٹ دھرمی تھی کہ انہوں نے اتنی مخلص دعوت کو جھٹلا دیا اور ٹھکرا دیا، اور یہ ہٹ دھرمی تھی کہ کہتے تھے کہ آپ کوئی واضح سند اور دلیل اپنی صداقت کی نہیں لائے۔ خدا جس کو پیغمبری کے عہدے پر فائز کرے، ضرور ہے کہ اس کے تقرر کی سند اور پروانہ عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو نبی مبعوث ہوا، اس کے ساتھ ایسے واضح نشان بھیجے گئے جس پر آدمی ایمان لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ اس لیے بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے نشان پیش کیے ہوں گے، مگر وہ لوگ ہٹ دھرمی اور بے حیائی سے یہی کہتے رہے کہ آپ کوئی کھلا ہوا نشان نہیں لائے۔ شاید یہ مراد ہو کہ ایسا نشان نہ لائے جو سب کی گردنیں پکڑ کر ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ واللہ عالم۔ وہ بولے، ہم کبھی تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تمہاری رسالت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔